السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں نذیر احمد، جنہوں نے ریسنٹلی اپنا کلام شائع کیا ہے. اس کی کتاب میرے سامنے ہے، میں دکھا سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیے، آپ اس کتاب کا ٹائٹل ہے لاڑا سچیار. اس کتاب کے حوالے سے، اس کتاب کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے محترم نذیر صاحب سے. نذیر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارہ کی، ہماری دعوت پہ آپ آئے. اپنا مختصر سا تعارف دیجیے آپ. محترم، سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ باتیں گوش گزار کروں. میں اسی علاقہ ولیوار اور بابا کنال چانتھن گولا پورا سے ہوں. جہاں تک اس کتاب کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ کتاب پہلے تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں کچھ شعر و شاعری کے ساتھ جڑا اور پھر یہ کتاب منظر عام پہ لانے میں کامیاب ہوا. کب سے جڑے آپ اس کے ساتھ، شعر و شاعری کے ساتھ؟ جی، شعر و شاعری کے ساتھ تو ویسے میرا اسکول ہی سے، شعر و شاعری کے ساتھ تو پہلے نہیں تھا، لیکن ایک جو اسکول کے پروگرام جس طرح عام ہوتے ہیں ایک مارننگ اسمبلی پروگرام میں، اور میری پہلی شوق وہاں پہ یہ ہوا کرتی تھی کہ میں مارننگ اسمبلی پروگرام کو اٹینڈ کیا کرتا تھا. اور میری یہ شوق تھی، اور وہاں پہ مجھے نعت کے لیے الحمدللہ بلایا جاتا تھا. تو وہ نعت کے سلسلے سے میری جو ہے شروعات ہوئی، اور آج بھی میں الحمدللہ جو نعت شریف ہے اس کو میں اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو پڑھتا رہتا ہوں. تو میری جو پھر شعر و شاعری کی شوق ہوئی تو یہ تقریباً 2004 کے بعد جب میں نے اسکول چھوڑا تو پھر میں کتابوں کے ساتھ جڑ گیا. مجھے جب بھی کوئی فارغ ٹائم ہوتا تھا تو میں کتابوں کے ساتھ جڑتا تھا اور میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا. تو پھر اس پہاڑی لینگویج کی جو شعر و شاعری ہے، جناب وزیر صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، تو ان کی سیارفی میں پڑھتا رہتا تھا. تو پھر اسی سے مجھے تھوڑا تھوڑا شوق ہوتے ہوئے جو ہے شعر و شاعری کی طرف میں. کن موضوعات پر آپ زیادہ شاعری، آپ کا شاعری کا فوکس زیادہ رہتا ہے؟ میری جو شعر و شاعری ہے، میری الحمدللہ یہ 2 کتابیں ہیں. ایک تو یہ ہے لاڑا سچیار، اور ایک اور دوسری کتاب ہے وہ ابھی 2018 میں نے وہ سبسڈی کے لیے بھری تھی کلچر اکیڈمی کے دفاتر میں، تو اس کا نام ہے لوراں. تو میں نے 2 کتابوں میں الگ الگ جو ہیں چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں ایک روایتی نظمیں ہیں، مختلف جتنے بھی ہمارے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی نظمیں ہیں اس میں وہ ہیں، گیت وغیرہ ہیں، اور سیارفی ہے. اور جو یہ والی کتاب ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی میں نے نظم ہی پہ زیادہ یہ لکھی ہے، لیکن اس میں میں نے اس سے ہٹ کے جو اسلام کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان نظموں کو میں نے عنوان دے کے. یہ جو ٹائٹل دیا آپ نے لاڑا سچیار، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہاڑی کا لفظ ہے نا؟ جی، یہ میرے محترم استاد جو ہیں جنہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے، محمد منشا حاکی صاحب جو بابا نگری وانگت میں رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ نام رکھا ہے لاڑا سچیار. اس کا مطلب ہے کہ محبت کا صلہ. محبت کا صلہ. جی، ایک کچھ کلام پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اس کتاب سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل. تو ایک شاید نظم ہے، یہ ماں اس کا ٹائٹل ہے. ایک بند میں یہاں پڑھنا چاہوں گا اس کتاب سے. ہے سونی کتنی ٹھنڈی چھاں، ہوئے جس کو اپنی ماں، روشن جزدہ جگ بچنا، کر دی جنت جان نسا، سونا سنگیو مادہ پیا. تو یہ اس کے حوالے سے بات کیجیے. یہ جو ماں کا ٹائٹل ہے، اس کے حوالے، اس نظم کے حوالے سے خصوصاً بات کیجیے آپ. یہ آپ اس کا اپنی کس وقت لکھی، کیسے اس کا آئیڈیا آیا؟ جی، جو یہ ماں والی نظم ہے سونی کتنی ٹھنڈی چھاں، ہوئے جس کو اپنی ماں، روشن جس تا جگ وچنا، کر دی جنت جان نثار، سونا سنگیو ماں دا پیار. یہ الحمدللہ 2017 میں جب میری والدہ گزر گئی، تو اس کے گزرنے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کوئی چیز جب اپنے پاس ہوتی ہے تو وہ قدر و قیمت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور اس کی یادیں بھی اتنی نہیں آتی ہیں جب پاس کوئی چیز ہوتی ہے. تو جب 2017 میں میری والدہ سفر کر گئی، انتقال کر گئی، گزر گئی، تو پھر اس کے بعد میں یہاں اسی ولیوار کے ایک جنگل میں بیٹھا ہوا تھا. تو اسی طریقے سے میرے ذہن میں اس کی یادیں جو ہیں وہ عکس کرنے لگی کہ کس طریقے سے میری ماں وہ کھانا لا کے دینا، اس کا ہے نا، ماں کا پیار آلریڈی آپ سب لوگوں کو، ویورز کو بھی پتہ ہے کہ ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے. تو یہ سارا جو ذہن میں میرے عکس کر رہا تھا، تو میں نے پھر وہاں پہ کوشش کی کہ ایک ماں پہ ایک ایسی نظم ہو جائے کہ جو میرے آنے والے دوست ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہو جائے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے. پھر میں نے یہ نظم لکھی. تو مجھے یہ مطلب اپنی سب کتاب میں سے مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے یہ والی نظم، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ تو ماں ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ اس نظم کے حوالے سے ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعوت دیں گے کسی خاص اوکیزن پہ، اس کتاب کے حوالے سے مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ. اگر کوئی پیغام آپ آخر پر دینا چاہو گے ہمارے ناظرین کو، آپ مختصراً سا کوئی پیغام.
پیغام میں اپنے نوجوانوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. لازمی ہے. سب سے پہلی شوق، اس کے بعد محنت جی. اور اس کے بعد امید. جب تک یہ 3 چیزیں ہمارے کوئی بھی شخص کسی بھی میدان میں اترنا چاہے تو اس کو یہ 3 چیزیں بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنی ہیں: شوق، محنت اور امید. اگر یہ شوق رکھے گا پھر محنت نہیں کرے گا تو کام نہیں بنے گا. اور محنت شوق رکھے گا، محنت بھی کرے گا، پھر امید نہیں رکھے گا تو وہ کام پائے تکمیل تک. یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں. اور میں اپنے ویورز کو، اپنے جو چھوٹے بھائی جوان ہیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے ہر چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کریں. پیسہ ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، آج 10 ضائع ہو جائیں گے، کل 20 آ جائیں گے، 30 ضائع ہوں تو 40 آ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وقت جو ہے یہ ضائع نہ کریں. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. شکریہ.